بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام تزکیہ نفس میں، اور آج ہم زنا کے عنوان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ زنا گناہ کبیرہ میں سے ہے اور نفس کے لیے اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس سے چھٹکارا پانا ہر انسان عاقل کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ ہم نے قرآن کی آیات سے اس کے حرام ہونے کو واضح کیا اور اس کی قباحت اور زشتی کا اندازہ لگانے کے لیے چند احادیث کا بھی سہارا لیا۔ چنانچہ ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو طرح کے انسان ہیں کہ جن سے بہشت کی خوشبو بھی دور رہتی ہے، اور 500 سال کی مسافت سے سونگھی جانے والی بہشت کی خوشبو ان دو کو میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک جو والدین کا عاق شدہ ہے، جس کے والدین نے ناراضگی کا اظہار کر کے اسے عاق کر دیا ہے، وہ جو عاق والدین ہیں اس کو جنت کی خوشبو تک میسر نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا زنا کرنے والا زنا کرنے والی ہے۔ زنا کرنے والا انسان خاتون ہو یا مرد ہو، جنت کی خوشبو تک سونگھ نہیں سکتا ہے، مگر یہ کہ اللہ اسے توفیق دے کہ وہ توبہ کرے صدق دل سے اور اپنے گناہوں کو اس طرح توبہ کے رونے گڑ گڑانے سے دھوئے۔ اگر توبہ کرنے سے پہلے ہی موت آ جائے گی تو پھر جنت کی خوشبو تک اس شخص کو نہیں مل سکتی کہ جو زنا کرے۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ 3 ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کے ارتکاب کے ساتھ ہی انسان کا ایمان اسے رخصت ہو جاتا ہے۔ جو زنا کرے، زنا کرنے کے ساتھ ہی اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ دوسرا جو شراب پیے، شراب پینے کے ساتھ ہی اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ تیسرا ماہ رمضان میں اگر کوئی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی کے ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، مگر یہ کہ صحیح معنوں میں صدق دل سے توبہ بھی کرے اور اس کا جبران بھی کرے، یعنی جو اس سے غلطی سرزد ہو گئی ہے اس کا باقاعدہ وہ اعادہ کرے اور تلافی کرے اس کی۔ آپ کے سوالات بھی ہوں اسی ضمن میں تو ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی لیں گے، اور پہلے کالر کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام عابدی صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ۔ کون؟ علی بول رہے ہیں؟ جی عابدی صاحب بالکل جناب فرمائیے۔ عابدی صاحب بہت اچھا آپ کا ٹاپک ہے، اور واقعی اس طرح کے ٹاپک ضرور ہونے چاہیے پروگرامز کے اندر، اور واقعی اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ مقصد ایسی ایک لعنت ہے کہ جو کہ صرف یعنی کہ یہی نہیں ہے، اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے کہ انسان غلط قسم کے چینلز دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، اور یہ ساری چیزیں اس کی طرف لے جانے کا سبب بنتی ہیں۔ اور سیکنڈ یہ کہ جہاں میری نظر میں سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے اس کے لیے وہ یہ کہ انسان جتنا جلدی ہو سکے شادی کی طرف جائے۔ جب وہ شادی کی طرف جائے گا تو بالکل وہ اس غلاظت کی طرف کبھی نہیں جائے گا۔ تو بس میرا آج کا یہی میسج ہے کہ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کب اسٹیبلش ہوگا۔ یہ تو رسول اللہ کا بھی قول ہے کہ شادی کے لیے جلدی کرنی چاہیے انسان کو کہ وہ بالغ عمر ہو جائے اور اس کے بعد وہ جلد از جلد شادی کی طرف جائے۔ باقی تو انسان کو اللہ سیٹل کرنے والا ہے اور کوئی سیٹل نہیں کر سکتا اسے۔ بے شک، جزاک بہت اچھے علی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ ہم پارٹ 2 میں ضرور ایک اہم سوال کے ساتھ حاضر ہونا چاہیں گے
اگلے پروگرام میں کہ کس طرح ہم زنا جیسی لعنت سے بچ سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی زنا کرتا ہے تو وہ اس سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ ہم مزید دوسرے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عرفان شاہ صاحب، لندن سے بول رہا ہوں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، فرمائیے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ٹاپک لے کے آئے ہیں آپ۔ کیا حضرت آدم اور حوا علیہ السلام، جیسے تورات نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی رب سے پیدا ہوئی تھی، تو وہ جب بڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ پھل نہ کھانا، شیطان نے ورگلا دیا، انہوں نے اپنا حضرت آدم کو ورگلایا اور انہوں نے پھل کھا لیا۔ تو کیا چوری کسی چیز کی کرنا رحمت العالمین کے اللہ تعالیٰ کے گھر کے جو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ بڑا گناہ ہے کہ جو آپ کا ٹاپک ہے وہ زیادہ بڑا گناہ ہے؟ نمبر 1 یہ سوال ہوا۔ نہیں، کیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو یعنی کہ بڑا گناہ کیا ہے؟ چوری بڑا گناہ ہے کہ چوری یا زنا گناہ ہے؟ نمبر 1 تو یہ سوال ہوا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں کہا ہے کہ ایک عورت کو کوڑے لگانے میں لوگ پتھر مار رہے تھے کہ یہ زانی ہے، تو انہوں نے کہا خبردار اسے پتھر مت مارو، اسے وہ مارے گا پتھر جس نے کبھی زندگی میں زنا نہ کیا ہو۔ تو جتنا بھی مجمع تھا، امت تھی، وہ ساری چپ کر گئی، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ تو اسی طرح ہمارے اسلام میں بھی امام علی علیہ السلام کے زمانے میں، پتہ نہیں سیدنا عمر یا عثمان کے زمانے میں زنا کے لیے کوئی کیس آیا تھا، تو لوگ ان کو پتھر مار رہے تھے، تو امام علی علیہ السلام نے کہا خبردار اس کو کوئی پتھر نہ مارے، پتھر وہ مارے گا یا کوڑے وہ لگائے گا جس نے زندگی میں کبھی زنا نہ کیا ہو۔ تو کوئی ہے، آپ نے مجمع میں چیلنج کیا تو کوئی بھی آگے نہیں آیا اس کو نا کوڑے مارنے کے لیے، تو پھر امام علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو کوڑے لگائے۔ تو کیا یہ دونوں امتیں جو ہیں، ان میں تو اس کا مطلب ہے قیامت والے دن تو یہ جو دنیا ہے اس جو 5 دفعہ زیادہ بڑی ہونی چاہیے وہ اس پاپولیشن کو اپنا سزا دینے کے لیے، وہ تو خربوں اربوں سے بھی زیادہ ہوگی آبادی پھر اس حساب سے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کنسنٹ ضروری ہے؟ زندگی میں سب سے پہلے کس نے زنا کیا تھا؟ اس کی کوئی اگر ہسٹری ملتی ہے تو وہ بتائیں۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ جزاک اللہ۔ موضوع کے مطابق ہی سوالات آ رہے ہیں اور یہ مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں سے بات بھی کروں اور آپ سے سوالات بھی لوں، اگرچہ ہمارے کامن جتنے بھی سوالات جس طرح کے بھی ہوں ہم لیتے ہیں ہمارے اپنے پروگرام کیجئے سوال میں، کہ جو کہ ہر ہفتے کے دن UK کے ٹائم کے حساب سے 7 بجے شام کو ہم لے کر آتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ لیکن جب دوسرے پروگرام ہوتے ہیں جیسے یہ تزکیہ نفس ہے تو موضوع سے ریلیٹڈ سوال آتے ہیں تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ واقعاً بھی ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور پروگرام کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، مزید پوچھ کر کے اس موضوع کو نکھارنے میں میری مدد بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ نے عرفان شاہ صاحب سوالات آپ نے اسی موضوع سے متعلق کیے، اور اس سے پہلے ہمارے بھائی علی بھی جو آئے تھے انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کی۔ اگر کوئی کالر نہیں ہے تو میں مزید ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں سنانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ چلیے کالر کو شامل کرتے ہیں پھر اس کے بعد حدیث کی طرف آتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ صاحب اجاز حسین کربلائی، جناب اعجاز حسین کربلائی مولا صاحب، آپ کو سلامت رکھے، محمد و آل محمد، ہمارا ٹی وی شاد آباد رہے، اور آپ کا آج کا پروگرام جو ہے وہ جو ٹاپک ہے وہ بڑا بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو یہ پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے ہم بچیں۔ تو قبلہ صاحب میرا سوال آج کا یہ ہے کہ اگر دنیا غور کرے اللہ کے کلام پر تو ارشاد خدا بندی ہے، پارہ نمبر 5 ہے، سورہ نساء ہے، ارشاد خدا بندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمستمتعتم بہ منہن فاتوہن
وجورہن فریضہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زنا سے بچنے کے لیے ایک ایسی سہولت دی کہ تم متاع کر لو اور اس کے بعد اس کا جو حق مہر ہے وہ رکھ لو اور وقت مقرر کر لو. تو اگر اس پر عمل کیا جاتا تو اس بڑی بری لعنت سے آدمی جو ہے نا وہ قیامت تک بچتے ہیں. تو یہ تبدیل ہو گیا. اس پر ہمیں روشنی ڈال کر بتائیں کہ کیا یہ آیت واقعی منسوخ ہو گئی تھی یا یہ اس کو تبدیل کیا گیا. تو یہ محمد و آل محمد علیہ السلام اس پر ہمیں کیا تاکید فرماتے ہیں, اس پر روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے تاکہ ہم زناسی بد لعنت سے بچ سکیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس پر بھی. حدیث میں سنانے چلا تھا, سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جب بھی کسی گھر میں ان میں سے ایک بھی داخل ہو جائے تو تباہی اور ویرانی اور ہلاکت کا سبب بن جائے. 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ایک بھی ان میں سے کسی گھر میں داخل ہو جائے تو تباہی یقینی ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں, پھر وہ 4 چیزیں بتاتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مرشد صاحب. بسم اللہ شاہ صاحب. بسم اللہ سید علی جان شاہ صاحب. مرشد صاحب بہت ہی پیارا ٹاپک آپ آج لے کر آئے ہیں اور ایسی ہی باتوں کی کافی اس دور میں خاص کر ضرورت تو ہر دور میں تھی پر اس میں میرا خیال کچھ زیادہ ہی ہے. تو یہ آپ کی بڑی بڑی مہربانی. سرکار میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی سختی سے اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے اور جتنی بڑی سزا اللہ نے رکھی ہے, اور پھر میں اگر صحیح ہوں اپنی بات میں تو 4 چشمدید گواہوں کو پیش کرنے کا حکم بھی دیا ہے جی. تو یہ 4 چشمدید گواہ جو ہیں وہ لانے ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتے, کیونکہ جو بھی کوئی ایسا برا فعل کرتا ہے وہ کسی کو بتا کرتا نہیں کرتا, وہ چھپ چھپا کے کرتے ہیں. تو یہ 4 گواہوں والا جو سسٹم ہے اس کا کیا اس میں مقصد ہے؟ ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ جہنم کے صرف 19 فرشتے جہنم پر متعین ہیں جی. تو قرآن پاک شاید یہ آیت ہے کہ لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں کہ اتنی دنیا ہوگی اور صرف 19 فرشتے اس میں ہوں گے, یا یہ حدیث کی بات ہے. تو یہ اگر 19 فرشتے پوری دنیا کو کائنات کو جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آئے کہ سب کے اوپر اگر وہ جہنم میں جانے والوں کے لیے حفاظت کر ان کی نگرانی کر سکتے ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو جنت میں جانے والے ہیں, جو قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ بہت قلیل ہوں گے اور بہت ہی قلیل اور شکر گزار بندے جو ہیں ان کی تعداد بہت قلیل ہوگی, ان کی نگہداشت نہیں کر سکتے؟ شکریہ. بے شک, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بھی بہت خوبصورت سوال کیے ہیں اور یقیناً آپ کے سوالوں کے جواب بھی اسی طرح عمدہ ہی ہوں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 ایسی چیزیں کہ جن میں سے ایک بھی کسی گھر میں داخل ہو جائے تو تباہی اور ہلاکت کا سبب بنے. پہلی چیز خیانت ہے. امانت میں خیانت, کسی بھی امانت میں خیانت کسی گھر میں داخل ہو جائے تو اس گھر کو تباہ کر کے چھوڑتی ہے. دوسری چیز ہے چوری. اگر کسی گھر میں چوری کرنے والا بسنے لگ جائے وہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا, ضرور تباہ ہو جائے گا. تیسری چیز ہے جس گھر میں شراب پینے والا کوئی رہتا ہو وہ گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. چوتھی چیز زنا ہے. اللہ کی پناہ کہ کسی گھر میں زنا جیسی خطرناک چیز داخل ہو جائے اس گھر کو تباہ کر کے چھوڑ دیتی ہے. کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال لگتا ہے کہ ڈراپ ہو گئی ہے. بہرحال
میں گفتگو کے سلسلے کو بڑھانا ہی چاہتا ہوں، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں بھی بہت کمی ہے، کالر کو شامل کروں جو ابھی آ گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں۔ جناب فرمائیے۔ میں پروگرام سن رہا ہوں، آپ کا حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں جان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور میں سلام کرنے کے لیے ٹیلی فون کیا کہ آپ حق کی بات بتا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں جناب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ رائے حق کی باتیں ہیں، اور ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو شیطان سے بچایا جا سکتا ہے۔ جناب اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ جناب کا شکریہ، جناب کا کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، ہمیشہ دعاؤں سے نوازتے ہیں اور ہمت افزائی ہماری کرتے رہتے ہیں۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8ویں جانشین اور خلفائے راشدین المہدیین، جن کی تعداد 12 ہے، ان میں سے یہ 8ویں ہیں۔ مامون الرشید کے دربار میں بہت سارے علماء بھی موجود ہیں، آپ بھی وہاں پر جلوہ افروز ہیں۔ آپ سے اس مامون کی مجلس میں یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے نزدیک گناہوں میں بھی بدترین گناہ، پلید ترین گناہ اور خطرناک ترین گناہ کون سا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک زنا تمام گناہوں میں سب سے برا ہے، حتیٰ قتل سے بھی برا ہے۔ سب کی توجہ آپ کے اوپر ہے اور حیرانگی بھی لوگوں کی بڑھ گئی ہے، تعجب اور آپ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ زنا کو ایک فرزند رسول نے تمام گناہوں سے حتیٰ قتل سے بھی بدتر کہہ دیا۔ آخر کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ قتل سے بھی گناہ اس زنا جو ہے وہ اس لیے بدتر ہے کہ قتل کرنے سے ایک شخص کو مارا جاتا ہے، زنا سے شخصیت کا قتل ہوتا ہے۔ انسان ایک شخص ہے، شخص کو مارنے سے مر جانے والے کا کوئی بھی آخرت میں نقصان نہیں ہونے والا، جسم اس کا اس دنیا سے ختم ہو گیا، اس کی شخصیت ختم نہیں ہوئی، لیکن زنا کرنے سے شخصیت ختم ہو جاتی ہے۔ سوچئے، آپ نے جب یہ جواب دیا تو پورے اس دربار میں کوئی نہیں تھا کہ جو آپ کی اس بات سے اتفاق نہ کرتا ہو، بلکہ ہر اس وقت کے اس محفل میں موجود انسان نے آپ کے دست مبارک کا بوسہ لیا کہ اے فرزند رسول، آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے۔ کالر کو شامل کرتا ہوں، دیکھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا، میں سید اون عابدی جنیوا سوئٹزرلینڈ سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، اون عابدی صاحب فرمائیے۔ معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی ٹاپک سے ہٹ کر صرف ایک زحمت دینا چاہ رہا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ حیدرآباد کے مشہور شخصیت مرحوم محمد علی جیراج کے فرزند حسین علی جیراج جنیوا سوئٹزرلینڈ میں 15 برس سے تھے۔ اس کے بعد سے ٹورنٹو کینیڈا میں شفٹ ہو گئے 15 برس سے، اور وہ ان مرحوم کے فرزند حسین علی جیراج نوحے سوز و سلام مرثیہ اور بہت درد سے پڑھتے تھے، اور ٹورنٹو میں کسی کی میت میں شریک ہونے کے بعد وہ قبرستان سے باہر آنے کے بعد ان کو ہارٹ فیل ہو گیا، اور کل ٹورنٹو میں انہیں دفن کیا گیا ہے۔ تو میں تمام مومنین مومنات جو دنیا میں پورے سن رہے ہیں آواز میری،
ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مرحوم کے لیے حسین علی جویراج کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. میں معافی چاہتا ہوں آپ کو. ضرور، کوئی بات نہیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہماری بھی دعائیں ہیں کہ اللہ ان کی دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کو دور فرمائے اور جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے. مومن ہیں تو یقیناً معصومین علیہ السلام کی انہیں ہمسائیگی نصیب ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق دے کے صحیح معنوں میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں. کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں لکھوی بول رہا ہوں جی. جناب میں نے سلام عرض کیا آپ کی خدمت. وعلیکم السلام. آواز نہیں آ رہی تھی. جی فرمائیے. ابھی اچھا قبلہ آج تو آپ نے بہت جرت کا مظاہرہ کیا اور اس قسم کا ٹاپک لے کے آئے ہیں جو کسی کا اور کوئی اور تو جرت کر نہیں سکتا، لیکن آپ نے خوبصورت طریقے سے اس ٹاپک کو بھی نبھایا اور یہ سب سے بڑی ضرورت ہی آج کے دور میں. تو ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں جی کہ اکثر آج کل چونکہ غربت کا بہت زیادہ حالات خراب ہیں کچھ ملکوں میں اور کچھ علاقوں میں، تو اکثر لوگ جب ان کو ایسے حالات میں پکڑے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا کرے جی غربت کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو قبلہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس قسم کے حالات ہو جائیں، لوگ اس چیزوں میں مجبور ہو جائے غربت کی وجہ سے، تو کیا حکومت پہ کیا اس کا قانون یا اس کا اثر کیا ہوگا، اور حکومت اس میں کتنی مجرم ہوگی جو لوگوں کو رزق روٹی روزگار یا اس قسم کی چیزیں نہیں مہیا کر رہی بلکہ اپنے بینکوں میں نوٹ اکٹھے کر رہی ہے اور اپنے بڑے بڑے مال بنا رہی ہے، لیکن لوگ غربت کی چکی میں پیس پیس کے مر رہے ہیں. تو یہ جو سزائیں ہیں یا اس قسم کی جو باتیں اس کا حکومت کے لیے سزاوار ہونا کا کوئی ایسا ہوگا کوئی اسلام میں کہ حکومت بھی اس میں سزاوار ہو سکے اور وہ جو حاکم ہے وہ بھی سزاوار ہو سکے. تھینک یو جی، مہربانی. بہت شکریہ. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے. چونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، میں چاہوں گا کہ جلد سے جلد جو ہے نا آپ کی خدمت میں چند سوالوں کے جواب بھی پیش کر دوں. علی نے نیوکاسل سے بہت عمدہ ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا جو کہ ہمارے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے کہ زنا سے بچنے کا ایک راستہ شادی کر لینا ہے. بر وقت شادی انسان کو زنا جیسی خطرناک بیماری سے بچا سکتی ہے. عرفان شاہ صاحب لندن سے حضرت آدم اور حوا کے پھل کھانے کی بات کی اور اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا کہ چوری کرنا یا زنا کرنا ان میں سے بڑا گناہ کون سا ہے. میں نے ابھی آخر میں جو حدیث امام رضا علیہ السلام کی پیش کی اس سے تو یقیناً زنا واقعاً بھی چوری سے بڑا گناہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ زناکار کی جو سزا ہے وہ وہی دے سکتا ہے کہ جو خود زندگی میں اس نے زنا نہ کیا. اور اسی طرح کا واقعہ آپ نے مولا علی علیہ السلام کا سنا ہے، جبکہ مولا علی کے واقعے میں شرابی کو سزا دینے کی بات ہے نہ کہ زناکار کو سزا دینے کی بات ہے. بہرحال وہ ایک ایسا تربیتی پہلو تھا کہ جس تربیتی پہلو میں سزا دینے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں جس کو سزا دے رہا ہوں جس گناہ کی وجہ سے، آیا گناہ سے اس گناہ کے میں پاک ہوں کہ نہیں ہوں. لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں دوسروں پر، انہیں پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے دامن میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ جس چیز کی مذمت وہ کر رہے ہیں کہیں وہ چیز میرے اندر نہ پائی جاتی ہو کہ وہ مذمت سب سے پہلے میری ہوگی پھر کسی اور کی ہوگی. تو ایک تربیتی پہلو تھا جس کی طرف جو ہے وہ ایک واقعہ جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو سوال کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن کیسے کروڑوں انسانوں کو سزا دے گا جبکہ کافی پاپولیشن بڑھ گئی ہے اور ہر ایک کو سزا کس طرح سے دی جائے گی. دیکھیے اللہ کے لیے کوئی چیز بعید ناممکن یا مشکل نہیں ہے. جب وہ ارادہ کر لیتا ہے بیک وقت کروڑوں انسانوں کو کھربوں روزی پانے والوں کو روزی دے رہا. دنیا میں اسی دنیا میں کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس مخلوق کو زندہ رہنے کے لیے روزی کی ضرورت ہو اور اللہ اس کو روزی نہ دیتا ہو. تو جب اس کا نظام اسی دنیا میں ہے تو انسان تو کم ہے نا، مخلوق خدا پر تصور کریں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. گیلیکسیز ہیں ہزاروں لاکھوں، پتہ نہیں کتنی گیلیکسیز ہیں. زمین ایک چھوٹا سا سیارہ، اس میں پانی زیادہ ہے اور خشکی کم ہے اور وہ ساری باتیں آپ جانتے ہی ہیں. تو پھر اللہ کے لیے کوئی بات بعید نہیں ہے، کوئی بات مشکل بھی نہیں ہے. اعجاز حسین کربلائی صاحب نے زنا سے بچنے کا ایک اور راستہ جو قرآن نے بتایا ہے، یہ قرآنی حل ہے جس کا نام
نکاح ہے، متعہ ہے، جو ٹیمپرری میرج ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے جب ہم گفتگو کریں گے کہ زنا سے کیسے بچا جائے گا، اس پر ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ تو پھر یہ آیے کریمہ جو قرآن مجید کی سورہ نساء کی، کیا یہ منسوخ ہو گئی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیسے ہم ثابت کریں، اور اگر منسوخ ہو گئی تو پھر کیا اس کے پیچھے دلیل ہے؟ ہم اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ سید علی جان شاہ صاحب نے بھی خوبصورت بات جو کی ہے اس پر بھی ہم بہت تفصیل سے گفتگو کرنے والے ہیں، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک بات ایسی چھیڑ دوں کہ جسے میں سمیٹ نہ سکوں، چونکہ میرے پاس صرف چند منٹ رہ گئے ہیں، کہ 4 چشمدید گواہ کی ضرورت کیوں ہے ایک زانی کو سزا دینے کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے نظام کو بنانے والا ہے کہ جو حکمت سے، تدبیر سے بھرا ہے نظام۔ اس میں یہ بنیادی بات ہے کہ زنا کی سزا جب اتنی سخت ہے، جس میں ذلت اس کی ہونے والی ہے، رسوائی اس کی ہونے والی ہے، اور اس کے لیے یہ جو 100 کوڑے والی سزا بھی ہے، تو کہیں کوئی اس قانون سزا کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے شریفوں پر بھی یہ الزام نہ لگا دے کہ ہر کسی کو جو ہے پکڑ کے سزا دی جا رہی ہے اور اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے سزا کے لیے یہ بات کنڈیشن کے طور پر رکھ دی کہ 4 چشمدید گواہ ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا، تب جا کے سزا ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کسی شریف کی پگڑی نہ اچھالی جائے۔ قانون جو سخت ہے اس قانون سے کوئی سوء استفادہ نہ کرے، اس لیے یہ بھی بہت اہم ہے۔ اسی لیے بعد میں ہم چل کے بتائیں گے کہ ایک گناہ کبیرہ یہ بھی ہے کہ کسی پر ہم زنا کا الزام دے دیں، کسی کو کہہ دیں کہ ہاں جی فلاں آدمی جو ہے نعوذ باللہ وہ زانی ہے، اس نے زنا کیا تھا۔ جب تک کہ یہ حل نہ ہو اس کے لیے بھی سزا ہے۔ 19 فرشتوں کی بات بھی جو ہے وہ روایت میں ہے، ایسی کوئی بات قرآن کی آیات میں نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی خاص آیت ذہن میں ہے تو ہمیں بھی بتائیے گا، ہم بھی اس سے استفادہ کریں گے۔ نقوی صاحب نے بہت عمدہ ایک سوال اٹھایا ہے کہ بہت ساری جو خاص کر خواتین میں زنا پیسوں کی وجہ سے، غربت اور فقیری لاچاری کی مجبوری کے اندر جو نظر آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ چاہے کتنا ہی انسان غریب ہو جائے، مسکین ہو جائے، کسی کے لیے گناہ جواز نہیں بن سکتا ہے، وہ چاہے کتنی ہی مجبوری ہو جائے۔ لوگ مجبوری کو بہانہ بناتے ہیں، جبکہ یہ مجبوری گناہ تک انسان کو نہیں لے جا سکتی ہے۔ انسان اگر واقعاً جینا چاہتا ہے، دو وقت کی روٹی چاہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ جو ہے راستے کھول دیتا ہے، اگر وہ حلال طریقے سے چاہتا ہے تو۔ البتہ غربت کے عام ہونے میں جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ بھی برابر، ہر گناہ میں معاشرے کے حکومت بھی برابر کی شریک ہوتی ہے اگر اس نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ یہ تو ایک بالکل واضح سی بات ہے، اس میں کسی کو دو رائے نہیں کہ حکومت معاشرے کے گناہوں کی بھی ذمہ دار ہوتی ہے۔ جس طرح سے اس کی ذمہ داری نہ نبھانے کی وجہ سے مشکلات سامنے آتی ہیں، وہ بھی برابر کی ذمہ دار ہے، اور خدا اس کو بھی پوچھے گا کہ جو حکمران تو بن گیا مگر لوگوں کے کھانے پینے کا بھی انتظام نہ کر سکا، یا پھر ڈاکے ڈالتے رہے اور اپنی تجوریاں بھرتے رہے۔ اللہ ہر ظالم پر لعنت کرے اور ہر مظلوم کی حمایت فرمائے۔ ہمارے لیے چونکہ وقت نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، اس لیے گفتگو کو یہیں پر روکتے ہیں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم مزید اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور ہدایت ٹی وی کو بھی آپ کی مالی امداد میں شامل رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔